بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان کو جو بیماریاں روحانی اعتبار سے نقصان پہنچاتی ہیں، ان عیبوں میں سے، ان امراض اور ان بیماریوں میں سے ایک انتہائی خطرناک مرض خود پسندی اور عجب ہے۔ انسان جس وقت خود ستائی، خود نمائی اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بیماری اس کی روحانیت کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان اپنے تئیں نیکی کا عمل کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کا وہ نیکی کا عمل اس کے نامہ اعمال کی روشنی بننے کی بجائے وہ اس کے کندھوں کا بوجھ بنتا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس مرض کی مذمت بھی کی گئی اور اس مرض سے بچنے کی تدابیر بھی انسان کو سکھائی گئیں۔ بغیر تمہید کو لمبا کیے اور طویل کیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حوالہ دینا چاہیں گے جو سورہ نساء شریف کا ہے، اور اس سورت کی یہ آیت کریمہ نمبر 49 ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک کردار کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے رہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، پھر فرمایا کہ بلکہ وہ اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ سادہ سا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ پاک وہ نہیں ہوتا جو خود کو پاک گردانے، اور صاف ستھرا آدمی وہ نہیں ہوتا جو خود کو صاف ستھرا سمجھے، بلکہ اصل میں پاک وہ ہے جو رب ذوالجلال کی نگاہ میں پاک ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کچھ فالورز مل جائیں، کچھ لوگ اس کی بات سننے لگ جائیں پریکٹیکل لائف میں یا سوشل میڈیا وغیرہ پر، تو وہ شخص خود کو ہی بہت کچھ نہیں سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اور اپنے سوا سب کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ اس کا جو انداز تکلم ہے، اس کا طرز تخاطب ہے، اس کے اندر رعونت اور تکبر جھلکنے لگتی ہے۔ وہ ٹانٹ کرتا ہے، دوسروں پر طنز کرتا ہے، جب وہ کوئی گفتگو کرتا ہے تو دوسروں کو ویسے ہی بلا وجہ چیلنج دیتا پھرتا ہے، یہ بات میں بیان کر رہا ہوں تو کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ خود پسندی کا ایک اینگل یہ، اور دوسرا اینگل یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی شخص کو 4 نفل نصیب ہو جائیں، یا وہ 5 جگانہ نماز پڑھنے لگ جائے، یا اس کے ساتھ زکوٰۃ دینے لگ جائے، وہ سمجھتا ہے بس اب میں اولیاء کرام کی صف میں شامل ہو گیا ہوں۔ یہ بھی خود پسندی اور خود ستائی ہی کی ایک صورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نجم کے اندر بھی اس مرض کی مذمت کی گئی۔ یہ سورہ نجم کی آیت کریمہ نمبر 33 ہے، اور اس آیت کا آخری حصہ رب کریم نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم خود کو پاک قرار مت دو، وہ اللہ خوب جاننے والا ہے کہ کون تقویٰ دار ہے۔ تمہیں تقویٰ نمائی کی ضرورت نہیں، تمہیں اس جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ تم کہانیاں گھڑو، قصے گھڑو، اپنی کرامات خود گھڑو اور جھوٹے کشف بیان کرو لوگوں کے سامنے، خوابوں کے قصے تم لوگوں کو سناتے پھرو اور اس پر حلف اٹھاؤ، قسمیں اٹھاؤ کہ لوگ تمہاری باتوں پر یقین کر لیں۔ دراصل یہ سارے کے سارے نفسیاتی حربے ہوتے ہیں اور ٹیکس ہوتے ہیں لوگوں کو کیچ کرنے کے لیے، کیپچر کرنے کے لیے، اور لوگوں کو اپنے ساتھ نتھی رکھنے کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے خود پسندی کے اس مرض کی واضح الفاظ میں مذمت کی اور اس سے منع فرمایا۔ قرآنی حوالوں کے بعد ہم احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث مسند فردوس کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر خود پسندی کسی رجل اور مرد کی صورت میں ہوتی تو وہ مرد انتہائی کبھی صورت ہوتا، انتہائی بد صورت ہوتا۔ سمجھایا یہ گیا کہ خود پسندی کے اندر حسن نام کی کوئی چیز نہیں، جمال نام کی کوئی چیز نہیں، اس کے اندر
خوبصورتی نہیں بلکہ یہ انتہائی کبھی قسم کا مرض اور بیماری ہے۔ حضرت ابن عطا معروف محدث گزرے، یہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی لڑکی کا نام رکھا برہ۔ برہ بر سے ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں، اور برہ نیک صالح پرہیزگار، اس کا معنی ہوتا ہے لفظ کا۔ تو کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت زینب بنت ابو سلمہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے نام پوچھا لڑکی کا، میں نے نام بتایا تو آپ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میرا نام بھی پہلے برہ تھا۔ آقا علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم برہ نام رکھ کر اپنی بڑائی اور اپنی پاکی خود ہی کیوں بیان کرتی ہو؟ کون کتنا پاک ہے یہ تو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے۔ تو فرماتی ہیں پھر لوگوں نے پوچھا کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے زینب کہہ کر پکارا کرو۔ حضرت امام حسن المجتبیٰ اپنے بابا حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث بیان فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خود پسندی ایک ایسا مرض ہے جو 70 سال کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ خود پسندی خود تو گناہ ہے ہی ہے، یہ ایک ایسا بوجھ ہے نامہ اعمال کا کہ یہ 70 سال کی عبادت کو یہ رائے گاں کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کی یہ احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں، نیکی کی توفیق مل بھی جائے، اپنی نیکی کو حقیر سمجھ کے خود کو رب کے فضل اور اس کی رحمت کے ہم حوالے کر دیں۔ تاجدار علم و حکمت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک خط میں سے، دراصل یہ خط ایک خط کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا، اور جو مکتوب الیہ تھے انہیں مخاطب کر کے مولا پاک نے فرمایا کہ لولا ما نہى اللہ عنہ من تزکیۃ المرء نفسہ، اگر اللہ رب العزت نے خود پسندی سے منع نہ فرمایا ہوتا، اپنی تعریف خود کرنے سے اللہ نے منع نہ فرمایا ہوتا، تو فرماتے ہیں کہ لکھنے والا تمہارے سامنے وہ فضائل اپنے بیان کرتا، یعنی مولا پاک اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ فضائل بیان کرتا کہ جن فضائل کی معرفت مومنوں کے دلوں کو خوب حاصل ہے، اور سننے والے کان وہ فضائل خوب دل جمی کے ساتھ سنتے بھی ہیں۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے چونکہ منع فرمایا اس لیے میں وہ فضائل بیان نہیں کرتا۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہی کے ایک خطبے کے ایک حصے کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کا اختتام کریں گے۔ ایک موقع پر آپ نے بندگان خدا، متقین، صالحین اور پرہیزگاروں کی علامات بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے تھوڑے عمل پر راضی نہیں ہوتے، اور اپنے زیادہ عمل کو وہ کبھی بڑا نہیں سمجھتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، اور جب زیادہ عمل نصیب ہو جاتا ہے تو اسے زیادہ سمجھتے نہیں ہیں، اسے بڑا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو فرائض پر عمل کرنے کے حساب سے ہمیشہ کوتاہی کا مرتکب گردانتے ہیں، اور اپنے اعمال کے معاملے میں ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی ان کی تعریف کرتا ہے تو وہ سنتے ہیں لیکن سن کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ دقت محسوس کرتے ہیں، اور وہ خود سے خود کہتے ہیں کہ میں اپنی حالت کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر جانتا ہوں، اور میری حالت کو میرا رب میرے مقابلے میں بہتر جانتا ہے۔ مولا پاک کے ان لفظوں کا مفہوم اور ان کا لب لباب اور ان کا سبق بھی یہ کہ انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ جس وقت وہ خود کو رب کے حوالے کرتا ہے تو یہ چیز اس کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، انکساری پیدا کرتی ہے، اور وہ انسان خود پسندی جیسے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی رہنما اس مرض کا شکار ہیں، سیاسی رہنما اس مرض کا شکار ہیں، جو جدید پڑھا لکھا طبقہ دانشور ہیں وہ اس مرض کا شکار ہیں، ایون کہ ایک عام آدمی بھی وہ جب خود بات کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بس میری بات ہی حرف آخر ہے۔ یہ بھی خود پسندی ہی کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں عاجزی کی دولت عطا فرمائے۔